السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر. وقال الله تعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر
يعني 10 ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله. قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور امت اسلامیہ کے خواتین، پردہ نشی عورتیں، میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی پاکی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے۔ جو خالق کائنات کے ساتھ ساتھ مالک ارض و سما ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار رب ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو رحمان کے ساتھ رحیم ہے، جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، جو دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، فیصلہ کرنے والا، محافظ، نگہبان ہے، جس کے حفظ و امان میں تمام بنی نوع انسان کی جان اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی غیر اور دیگر مخلوقات کی جان ہے۔ اس کے علم کے احاطے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں۔ وہ عالم الغیب انہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت کی شان و شوکت اور اس کی قدر و منزلت، اس کی تعریف و توصیف مختصر بیان کرنے کے بعد ہم اپنے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین، آمنہ کے لال، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم تمام لوگوں کی طرف سے لاکھوں کروڑوں درودوں کا سلام نزول ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند منٹ آپ کے سامنے گوش و گزار رہوں گا، مخاطب رہوں گا، ہم کلام رہوں گا، وہ موضوع سخن ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور قربانی کے احکام و مسائل۔ محترم سامعین، جس ماحول سے اور جس مہینے سے یا جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ذو الحجہ کا ہے، اور یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی شروعاتی اسٹارٹنگ ڈیز میں ہم قدم رکھ چکے ہیں، جس کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت و اہمیت کو بتایا ہے۔ جیسے اس مہینے کی حرمت کے بارے میں آپ لے لیجئے تو اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، مہینہ، یہ کہ ذو الحجہ کا مہینہ،
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ مہینہ جو ذوالحجہ کا چل رہا ہے، جس طرح اس سے پہلے میں نے ذوالقعدہ مہینے کے بارے میں بتایا کہ وہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، ویسے یہ بھی مہینہ ذوالحجہ کا چل رہا ہے، یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے. یہ پہلی فضیلت. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت دوسری جگہ اس ذوالحجہ کے مہینے کے ایام جو شروعاتی دن ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے، کہتا ہے والفجر، قسم ہے صبح کی یعنی فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی. اور اب اللہ رب العزت اس آیت میں جو قسم کھائی ہے وہ ذوالحجہ کے 10 ایام کی راتوں کی قسم کھائی ہے، یعنی 1 سے لے کے 10 ذوالحجہ تک کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے اس کی راتوں کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دن کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے اس دن کی، ان ایاموں کی. اور اسی طرح سے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ایام العشر ہے، یعنی عشر ذوالحجہ. عشر ذوالحجہ کی اسٹارٹنگ کی شروعاتی 10 دن تمام دنوں میں سب سے بہتر دن ہے، سب سے افضل دن ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا اللہ کے رسول، قیلا یا اللہ کے رسول ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں رہتا ہو یا دن گزارتا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے یعنی جہاد میں بھی رہتا ہے، دن گزارتا ہے، اس میں شریک کرتا ہے، تو اس کے برابر نہیں. اللہ اکبر، ان ایام کے برابر بھی نہیں. جہاد میں شامل ہونے والا مجاہدین کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا، مگر الا رجل عفر وجهه في التراب، مگر وہ شخص جو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے. اس کے علاوہ پتہ یہ چلا اس حدیث کے نقطۂ نظر سے کہ یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں یہ بہت ہی محبوب دن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بہت ہی مرغوب ہے، مرغوب ہے، بہت ہی پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کے یہاں. اور اس میں اسلام کی بنیادی رکن میں سے ارکان جو ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان جو رکن ہیں وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں. تمام کے تمام رکن اس میں شامل ہیں اس ذوالحجہ میں کہ شروعاتی ایام میں 10 دن میں. اس میں نماز، اس میں روزہ، اس میں زکوٰۃ یعنی صدقہ و خیرات، عطیات، حج، قربانی، طواف، نوافل، اسی طرح سے منا، مزدلفہ، عرفات کے روزے، تمام دیگر عبادتوں کو اللہ رب العزت نے ان 10 دن کے اندر اکٹھا کر دیا. یہ بھی ایک فضیلت. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اس 10 دنوں کو پالیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس کی تکبیرات کو بیان کریں، اس کی تسبیحات کو بیان کریں، اس کی پاکی کو بیان کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں. یہ عبادتیں ہیں. اس ایام میں سب سے پہلے اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمیں جو کرنی ہے وہ نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ فرائض ہو چاہے وہ نوافل ہو، ہمیں نماز پڑھنی ہے. سب سے مقدم
پہ اللہ رب العزت نے نماز کو رکھا. جس طرح سے بنیادی اسلام کے جو رکن ہیں اس میں کہا بنیاد اسلام اور خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے. اور ہم نماز کے تعلق سے جو ہمیں ارشادات ملے ہیں, ہمیں یہ کہا گیا ہے, ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, نماز مومن کا ہتھیار ہے, نماز صبر کے تعلق سے پڑھی جائے. نماز کے بارے میں جو احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے, قرآن میں جو اس کا مرتبہ بتایا گیا ہے, 200 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. کہیں وہ اقام الصلاۃ کہا ہے, کہیں وہ اقیموا الصلاۃ کہا ہے, کہیں اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سے قائمون کہا ہے, کہیں حافظون کا لفظ کہا ہے, کہیں دائمون کہا ہے. نماز کے تعلق سے والذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم خاشعون, یہ نماز کے تعلق سے کہا گیا ہے. اور نماز ہی ایسی چیز ہے جسے ہمیں اور آپ کو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم بکرے تو لے لیتے ہیں لیکن قربانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں. ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دیتے ہیں, پہلی شرط جو لگائی گئی ہے قربانی کے مسائل کے لیے, قربانی پیش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے دربار میں, اللہ رب العزت کے حاضری میں, وہ نماز کا ہے. سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ان صلاتی ونسکی, میری نماز میری قربانی. پہلے نماز کہا پھر قربانی کہا. محیایا میرا جینا اور مماتی میرا مرنا للہ اللہ کے لیے ہے. ہم نماز کو بالائے طاق رکھے ہیں. نماز کا جو یہ ہے, نماز تمام بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے. نماز کو ہم ایسے چھوڑ رکھے ہیں. یہ ہمارا شیوا نہیں ہے, یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں, طواف کریں, نظر و نیاز مانیں اور اسی طرح سے دیگر چیزیں ہم کریں لیکن نماز نہ پڑھیں, نماز میں سب سے پیچھے رہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ ہماری بد اخلاقی ہے, بد کرداری ہے, ہماری صحیح طریقے سے تربیت نہیں ہو پائی. ہمیں نماز کے بارے میں کوئی مکمل طور پر صحیح طریقے میں بتایا ہی نہیں, اس کی فضیلت اور اس کے احکامات کو سمجھایا ہی نہیں. اس لیے ہم نماز کو بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جب تم پڑھتے ہو تو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. نماز دلوں کا سرور ہے, سکون ہے. نماز وہ ہے. نماز پڑھیے سب سے پہلی چیز. ان 10 دنوں میں سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ نماز پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ. روزے کے تعلق سے اگر کوئی شخص, دھیان سے سنیے گا اس بات کو, ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ, اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے. کتنا روزہ؟ ایک روزہ رکھتا ہے. الا بعد اللہ بذلک اليوم, تو اللہ رب العزت اس ایک دن کے بدلے, یعنی ایک دن روزہ رکھنے کے بدلے, وجہہ عن النار, اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 خریفہ 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے. کتنے سال کی؟ 70 سال کی مسافت. 70 سال کی مسافت کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی گھڑ سوار, کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑی اپنے بچے کو جنم پیدا کرے
اور وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے اور سوار اس پر سوار ہو جائے اور چلتا رہے یہاں تک کہ اس کی موت طاری ہو جائے گی، لیکن 70 سال کی مسافت تمہاری ختم نہیں ہوگی۔ اتنی دور ایک دن روزہ رکھنے کے عوض میں اللہ رب العزت آپ کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری پر کر دیتا ہے۔ امہات المومنین کی روایت میں آتا ہے، کسی نے روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، تم جب ذی الحجہ کے مہینے کو پا جاؤ اس کے ایام کو تو 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 روزے رکھو۔ کتنے روزے؟ 9 روزے رکھو۔ ویوم عاشورہ، اور عاشورہ کے ومن کل ويوم عاشوراء شهر من كل ايام وثلاثه شهر من كل ايام، اور ہر مہینے کے تیسرے روزے کو رکھو۔ تو ہمیں ذی الحجہ کے مہینہ جو ہے ہم پا چکے ہیں، ہمارے اوپر سایہ فغن ہو چکا ہے، ہم اس ایام سے گزر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اس 10 دن میں روزے رکھیں۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، 9 روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو کم سے کم یوم عرفہ کا روزہ آپ رکھیں۔ کس کا روزہ؟ یوم عرفہ کا، جو 10 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا آپ اس روزے کو رکھو۔ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزے کی یہ فضیلت ہے جو میں نے یہاں بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اس سے پچھلے سال اور اس کے بعد آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ میں نے حدیث لکھی ہے، 1 سال آگے 1 سال پیچھے، یعنی اگر یہ یوم عرفہ ہے تو اس کے 1 سال ادھر اور 1 سال ادھر کے گناہوں کا کفارہ، صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کی روزے کی فضیلت ہے، اور یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے، معاف فرماتا ہے، اور سب سے زیادہ جہنم سے آزادی کا تمغہ دیتا ہے، آزاد کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ یوم عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کے بعد جو اس ایام میں دوسرے نمبر پر کرنے کی چیز ہے وہ ہم روزے کو رکھیں، روزہ رکھیں۔ لگے ہاتھ مسئلے بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ، پھر آگے چلتا ہوں۔ پورے سال میں، دھیان سنیے گا اس مسئلے کو، پورے سال میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، پورے سال میں 5 دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، 5 دن، تو اس دن اس کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، گویا وہ بھوکے رہا، ایک بھی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ دن کون سا ہے؟ وہ دن ہے سب سے پہلا عید الفطر۔ اگر کوئی شخص عید الفطر کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ یعنی یوم النحر، جس میں قربانی آدمی کرتا ہے، اور بچے 3 دن، تو یہ 3 دن ایام تشریق ہے، وہ یوم القر ہے۔ یہ 3 دن کیا ہے؟ ایام تشریق، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، شام تک، سورج کے غروب ہونے تک یہ باقی رہتا ہے۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب قربانی ہو جائے گی تو ہم عیدگاہ سے آئیں گے، قربانی کریں گے، اس کا گوشت جب کھا لیں گے تب افطار کریں گے گوشت۔ یہ ذہن کے اندر مسئلے بنے رہتے ہیں۔ ایسا کہیں کسی حدیث، کسی قرآن کے اندر، کسی صحیفے کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ جو حدیث میں پہلے آپ کو بتائی ہے اس کے اسی لیے بتایا ہے کہ آپ اس مسئلے کو آسانی سے سمجھ جائیں۔ لہٰذا ہمیں 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا ہے۔ کتنے ذی الحجہ تک؟ 9 ذی الحجہ تک۔ اگر کوئی 10 ذی الحجہ میں قربانی کا دن روزہ رکھتا ہے تو اس حدیث کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کرتا اور اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ پہلا مسئلہ جو میں نے بتایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہماری چیز ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس ایام میں کرنے کی، وہ ہے زکوٰۃ،
یعنی صدقہ، خیرات، عطیات، تحفے، گفٹ، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے کسوں، لاچاروں، محتاجوں، قناصوں، فقیروں، مسکینوں، اعزاء اقارب، رشتہ دار، تمام لوگوں کو اپنے تحفے، تحائف اور صدقہ خیرات سے اس کو آپ نوازیں، صدقہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کسی بھی مال کا صدقہ نکالنا، کیا سنیے گا، کسی بھی مال کا صدقہ نکالنا اس کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ ذہن میں یہ بات آپ رکھ لیں، گھٹاتا نہیں ہے۔ کسی بھی مال کا صدقہ نکالنا، کسی بھی مال کا، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ کوئی بھی ہو، مال کا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صدقہ کے تعلق سے جو آیت کریمہ نزول فرمایا ہے، نازل فرمایا ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، عنایت کیا ہے تمہیں، ان مالوں میں سے خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگا، نہ کوئی لین دین ہوگا، نہ وہاں کوئی دوست ہوگا، نہ ساتھی ہوگا، نہ مددگار ہوگا، نہ وہاں نام و نسب ہوگا، نہ وہاں چودراہٹ چلے گی، نہ وہاں خاندانیت چلے گی، نہ وہاں حسب و نسب ہوگا، کوئی کسی کا ہمسر ہمسایہ نہیں ہوگا، ساتھی مددگار نہیں ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے، مراد قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، آپ اپنے مالوں میں اللہ رب العزت نے جو مال عطا کیا ہے ان مالوں میں سے خرچ کرو لوگوں کے اوپر۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اعزاء اقارب، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی نظروں سے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں آپ کے بازو میں رہنے والے، آپ کے اگل بگل رہنے والے، جو محتاج تو ہوتے ہیں، ضرورت مند تو ہوتے ہیں، لیکن دستے سوال نہیں کر سکتے، دستے دراز نہیں کر سکتے، مانگ نہیں سکتے، ان کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ سوال نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو بھی بغیر مانگے، بن مانگے دے دیا کریں۔ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر، پانچویں نمبر پہ جو چیز آتی ہے چوتھے نمبر پہ، وہ ہے حج اور عمرہ۔ اس مہینے میں حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ یہاں اس مہینے میں، یعنی اسی ایام کے اندر جو بتا رہا ہوں، حج بھی آدمی کرتا ہے، اسی مہینے میں، اسی دنوں میں عمرہ کرتا ہے، اسی دن میں مینا جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، عرفات کے میدان میں قیام کرتا ہے۔ یہ سب انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے حج اور عمرہ کے بارے میں جو بتایا ہے، بہت بڑی بات بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ، عمرہ کے بارے میں، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان تک، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، گناہوں کا کفارہ ہے، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے کے درمیان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور حج کے بارے میں فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج کے بارے میں حد تک کہا گیا اگر کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کرنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ جب وہ حج کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، وہ معصوم ہے، خطا ہو جاتا ہے۔
یہ حج اور عمرے کی فضیلت ہے. اور یہ حج و عمرہ کس مہینے میں ہوتا ہے؟ انہی 10 ایام میں ہوتا ہے. عشرۃ ذی الحجہ انہی 10 ایام میں ہوتا ہے. اور ان ایام میں ایک چیز اور ہے جو بہت اہم ہے, وہ ہے یوم النحر, قربانی کا دن. قربانی کا دن انہی ایام میں 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اور قربانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند یوم النحر و یوم القر. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا اگر کوئی دن ہے تو یوم النحر یعنی قربانی کا دن. یوم النحر کا مطلب قربانی کا دن. نحر مانے قربانی, یوم النحر قربانی کا دن. وہ یوم القر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن یعنی ایام تشریق. یہ فضیلت ہے قربانی کی. اور قربانی ہم کرتے کیوں ہیں؟ مسئلے آپ تھوڑے سے یہاں بتا دیں, اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. قربانی ہم کرتے کیوں ہیں؟ قربانی کا سب مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا مقصد اور لب لباب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل ہو جائے, ہمیں اللہ کی کیا ہو جائے؟ قربت حاصل ہو جائے. اللہ کے یہاں ہم محبوب بندے بن جائیں, اللہ کی نظر میں پسندیدہ بندہ بن جائے, تقوی شعار بندہ بن جائے, شاعر اسلام پر گامزن ہونے والا بندہ بن جائے, صراط مستقیم پر چلنے والا بندہ ہو جائے, اللہ کے ہر حکموں کو سر تسلیم خم کر دینے والا بندہ بن جائے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے قربانی سے. اور قربانی کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تقوی ہونی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ, ہرگز اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے, لحومہا تمہارا اس کا خون, اس کا گوشت, ولا دماؤہا اور اس کا خون, لیکن ولکن ینالہ التقوی, لیکن پہنچتا کیا ہے اللہ کے پاس؟ صرف اور صرف تقوی, خلوص نیت, ریا اور نمود سے پاک, دکھاوا نہیں. دکھاوا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, تقوی ہونا چاہیے. تقوی للہیت ہونی چاہیے, دلوں کے اندر خلوص پیدا ہونا چاہیے. اگر آپ کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی ریا اور نمود کا شیوا پایا گیا تو گویا آپ نے اپنے قربانی کو یوں ہی ضائع کر دیا, یوں ہی ضائع کر دیا. اللہ رب العزت تو کہتا ہے ہمیں تمہارے خون, ہمیں تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو تقوی دیکھ رہے ہیں. تقوی کون بندہ سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری پڑھنے پر یہی ہم کو سبق ملتا ہے. وہ کیا خلوص تھا, کیا فرزندانے اطاعت تھی کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے جب دونوں تیار ہو جاتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین. قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا, کیا خاصیت تھی, کیا خلوص تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دلوں کے اندر. باپ نے اپنے بیٹے کو جب کروٹ کے بل لٹا دیا, فلما اسلم وتلہ للجبین, کروٹ کے بائیں کروٹ کے بل جب پہلو کے بل لٹا دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ سے کہا اے میرے ابو جان, آپ ہمارے ہاتھ اور پیر کو رسیوں سے باندھ دیں, اپنے آنکھ پہ آپ پٹی باندھ دیں, چھری کو تیز کر لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو فوراً میں ذبح ہو جاؤں, مجھے ذبح ہونے میں دیر نہ لگے, میں زیادہ تڑپوں نہ. اور اگر آپ میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھیں گے, اپنے ہاتھ پہ پٹی نہیں باندھیں گے تو کیا ہوگا؟ پدرے رحم جو ہوتا ہے, باپ کا جو شفقت ہوتی ہے, جو مہربانی ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, وہ آنکھوں سے آنسو چھڑک پڑیں گے, آپ رحم کھا جائیں گے,
اللہ رب العزت نے جو آپ کو حکم دیا ہے کرنے کے لیے، آپ اس میں کہیں ڈاواڈول نہ ہو جائیں. مجھے بڑی تکلیف ہوگی، کر گزریے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. بارہ پہلو کے بل لگانے کے بعد اپنے گھٹنے کو ان کے سینے پر رکھ دیا، گردن پر رکھ دیا، ہاتھ میں چھری کو سنبھالا اور گردن پر تیز رفتاری کے ساتھ چلانا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم بس 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 کر، ہم نے تمہارے تقوی کو دیکھ لیا، ہم نے تمہارے خلوص کو دیکھ لیا. تم اس نیت کے ساتھ اپنے بچے کو نہیں ذبح کرنے کے لیے آئے تھے کہ دنیا تمہیں کہے گی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. کر دیا اس نیت سے نہیں، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، تم نے میرے حکموں کو تعمیل کرنے کے لیے تم نے بیٹے کو قربان گاہ میں لا کر ذبح کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میں خوش ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قربانی تو 50,000 کا لے آتے ہیں، 30,000 کا لے آتے ہیں، 25,000 کا لے آتے ہیں، لاکھ کا لے آتے ہیں. اگر آپ کے دل کے اندر خلوص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قربانی آپ کی بیکار ہو جائے گی. وہ آپ کی قربانی بیکار ہو جائے گی. آپ 10,000 کا لاؤ، آپ 15,000 کا لاؤ، 20 کا لاؤ، لیکن جب لاؤ تو دلوں کے اندر تقوی ہو، خلوص ہو، اور خلوص کے ساتھ ہم اس کو اچھی نیت کے ساتھ ذبح کریں، دکھانے کے طور پہ نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ فلانے نے تو بہت اچھا بکرا لایا ہے، فلاں بہت اچھا لایا، یہ لایا ہے، ویسا لایا، ایسا کر. شہرت اور عزت پانے کے لیے نہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ہے جو میں نے بتائی، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، حج اور عمرہ کرنا، قربانی کرنا، طواف کرنا، انہی 10 ایام کے اندر کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک، یا میں یہ کہوں کہ تمام دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن اللہ رب العزت کے یہاں یہی 10 دن ہیں جسے ہم عشرہ ذی الحجہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ میری پوری بات عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے ختم ہو گئی. اس میں ایک بات میں اور کہوں گا جو بہت ہی جامع بات ہے، بہت ہی جامع، بہت ہی، یہ سمجھ لیجئے کہ گاگر میں ساگر بننے والا کام، جو بہت ہی آسان، بہت ہی سستا. وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مراد تکبیرات پڑھنا. یہ عشرہ ذی الحجہ کے کیلنڈر کے جو مہینہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے تکبیرات، یہ ہے تسبیحات، یہ ہے اللہ رب العزت کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی. اللہ رب العزت کو یہ 4 کلمات اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 کلمات دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ 4 کلمات. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ یا عید الفطر کی چاند کو جب دیکھو تو اس دن سے اپنی زبان پر یہ کلمات جاری رکھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ ایسا تھوڑی کہا گیا ہے، اتنی فضیلت اس کے بارے میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول کو معراج کی رات میں. وہ ایک درخت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، پہنچے، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، امت کے بارے میں پوچھا، خیر خیریت دریافت کیا. اس کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے میرا سلام کہنا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور یہ بتانا انہیں کہ جنت کی مٹی جو ہے بہت اچھی ہے. جنت کی مٹی کیا ہے؟ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. اس کا پانی جو ہے بہت میٹھا ہے، اس کا پانی بہت ہی میٹھا ہے. اور اس کے اندر جو زمین ہے، جو مٹی ہے، بہت ہی زرخیز ہے، بہت ہی اپجاؤ ہے، جسے ہم کہتے ہیں بہت ہی زرخیز ہے. لہذا اپنے امت سے کہنا کہ سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ورد اور وظیفہ اپنی زبان پر کرتے رہے، ایک بار پڑھنے سے، ایک بار کرنے سے جنت کے اندر ایک درخت لگایا جاتا ہے اس کے نام سے. یہ فضیلت ہے. جہنم سے بچنے کا ایک ڈھال ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے. اور اتنا ہی صرف نہیں، ان چاروں کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر سمندر کے جھاگ کے برابر، مصر و زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہے اور اس کلمات کو وہ ورد کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اس طرح سے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے سوکھے پیڑ پر پتیاں لگی ہوں اور پتیاں سوکھ گئی ہوں اور اس میں لاٹھی سے مارا جائے، ڈنڈے سے مارا جائے تو ساری کی ساری پتیاں بیک وقت چھڑ جاتی ہیں. ایسے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ چھاڑ دیے جاتے ہیں اس شخص کے. یہ ایسے کلمات ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، ایمان پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. اور پھر فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان. یہ سبحان اللہ جو ہے نہیں، یہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ بین ما بین السماوات والارض. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یعنی الحمدللہ زمین و آسمان کے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے اس کلمات کے. اور اتنا ہی صرف نہیں، فضیلت کرنے کے لیے، ورد کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہے. نماز کا ایک ٹائم ہے، زکوٰۃ کا ایک ٹائم ہے، حج کا ایک ٹائم ہے، روزہ کا ایک ٹائم ہے. لیکن ذکر کا کوئی ٹائم نہیں اللہ رب العزت نے بنایا. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کہیں بھی کسی بھی پیلس میں ہو، گھر میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، میدان میں ہو، حجر میں ہو، سفر میں ہو، ایئرپورٹ میں ہو، جہاز میں ہو، ریلوے میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ نہیں پیلس، یہ نہیں یہ نہیں ٹائم، ہر وقت اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کا ذکر آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما. اب اللہ تعالیٰ کا جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیام کھڑے ہو کر، وہ قعود جھک کر، بیٹھ کر، وہ علی جنوبہم لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور جو لوگ اللہ رب العزت کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ہی ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے. اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. گانے بجانے سے نہیں، عیاشی و مکاری کرنے سے نہیں، فریب کاری اور دھوکہ دھڑی سے کرنے سے نہیں، کسی کی زمین جائیداد کو لوٹ کھسوٹ مور کر کرنے سے نہیں، لون نکال کر بزنس کرنے پہ نہیں. اس سے سکون نہیں ہوتا ہے. وقتی طور پر آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، لیکن اس کے اندرونی ماحول میں جھانک کر جو آپ دیکھیں گے نا تو بہت ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے. اس کو آپ قریب سے دیکھیں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوئے، کامیاب و کامران ہوں گے. اس لیے کہا گیا ہے، وہ سورہ جمعہ کی مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو نا کہیں تو آپ دوڑتے ہو جاؤ، اس مجلس میں بیٹھ جاؤ، اس کے ارد گرد بیٹھ جاؤ، ان کی باتوں کو سنو اور اس ذکر میں شامل ہو جاؤ. ایسا کیوں کہا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی مجلسوں کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی سکینت طاری ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب تم اس مجلس میں بیٹھے رہو گے اور اللہ رب العزت کا ذکر سنو گے اور کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ ذکر ہے.
میرے بھائیوں اور دوستوں، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی اشرے دریچہ کے تعلق سے، یہ صرف اور صرف انہی 10 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی بات میں آپ کے سامنے رکھا، اور اب تھوڑے سے اور مسئلے میں بیان کر دوں قربانی کے تعلق سے۔ قربانی کے تعلق سے بہیمۃ الانعام کا لفظ آتا ہے، 4 جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، بھیڑ، بکرا، اسی طرح سے گائے، دمبا اور اونٹ کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ بھینس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جمہور علماء کا نہیں۔ بہت سارے لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس میں سے ہے۔ ٹائم نہیں، ورنہ میں بتاتا آپ کو، گائے کے جنس میں سے نہیں ہو سکتی۔ گائے کی جو تھن ہوتا ہے، تھن نا، وہ دونوں گائے کے تھن جو ہوتا ہے، 4 جو ہوتے ہیں، وہ دو جو آگے ہوتے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے زیادہ، اور بھینس کے پچھلے والے میں ہوتا ہے۔ گائے جو ہوتی ہے بغیر سینگ کی بھی ہوتی ہے اور سینگ والی بھی ہوتی ہے، اور بھینس سینگ وہی والی ہوتی ہے، صرف سینگ والی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اور بھی اس کے فرق ہیں، اتنا ہی صرف نہیں، موقع اگر رہے گا تو انشاءاللہ کبھی اس پر بیان ہوگا۔ صرف اور صرف بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، گائے اور اونٹ میں آپ شرکت کر سکتے ہیں، 7 لوگ مل سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق اونٹ میں 10 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ورنہ 7 ہی لوگ رہیں تب بھی کافی ہے، ایک دفعہ ہے۔ قربانی سے پہلے، نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو آپ کو قربانی کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، گویا آپ نے محض گوشت کھانے کے لیے قربانی کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ قربانی کریں گے، پہلی چیز۔ اب قربانی کے لیے آپ کو جانور لینا ہو تو ان میں عیب نہیں ہونا چاہیے، لگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، بہرا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کمزور نہ ہو، لاغر نہ ہو، سست نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس طرح کے عیب سے وہ پاک ہو۔ وہ دانتا ہوا ہونا چاہیے، دانتا ہوا ہونا چاہیے، 2 دانت کا کم سے کم ہو، کم سے کم 2 دانت کا ہو، دانتا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چھری کو تیز کر لینا ہے، چھری کو تیز کر لینا، اس کے بائیں پہلو کو لٹا کر اس کے گردن پر اپنے پاؤں کو رکھنا، پھر چھری چلا دینا دعا پڑھ کر، جس کے نام سے ہو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ منک ولک اللہم تقبل منی۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بتا دوں میں آپ کو، جلدی بتا رہا ہوں ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، ایک چیز میں اس نقطہ بتاتا ہوں، اس میں ایک نقطہ بتاتا ہوں۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے چھری کو جب ہم چلا دیتے ہیں تو کم سے کم جو گردن یہ ہوتا نہیں ہے، اس میں 7 نسیں ہوتے ہیں سائنٹیفک ریزن کے حساب سے۔ کتنے نسیں؟ 7۔ لیکن 4 نسوں کا کٹنا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک سانس کا نس، اور ایک کھانے کا نس، اور ایک پانی کا نس، اور ایک خون کا نس۔ یہ 4 نسوں کا کٹنا ضروری ہے۔ یہ 4 نس نہیں کٹیں گے آپ کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے لہٰذا جس سے بھی آپ ذبح کروائیں یا ذبح کریں تو آپ اس کو ضرور دیکھیں کہ اچھے سے قربانی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ چیز۔ اور اسی طرح سے اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں قربانی کے تعلق سے۔ قربانی کے تعلق سے پہلا مسئلہ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، پھر قربانی کا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا اور قربانی کرتا پھر اس کی قربانی قابل قبول اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، ہمیشہ اور ہمیشہ۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نیک صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور رہا سوال اعلان کا، جو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جائے گی، اعلان 7:30 بجے کا ہے۔ مرد و خواتین جو حضرات یہاں پہ موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو بھی یہاں پہ جو موجود نہیں ہیں، جو نہیں آئے ہیں، وہ جا کے بتا دیں گے کہ انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کو 7:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائے گی مسجد کے اندر۔ عورتوں کا ادھر انتظام، مردوں کا ادھر۔ ایک بار پھر سن لیں، تمام حضرات کو اطلاع کیا جاتا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اگر کسی عذر شرعی کے بنا پر کوئی بات چیت ہو جاتی ہے تو اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عدل فیصلہ ہے اسی پر مطلب رہیں گے، کچھ کسی عذر شرعی کے بنیاد پر ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے پیچھے کر سکتے ہیں، جیسے عالی طوفان آ جائے، بارش وغیرہ کی دقت یا اور کی چیز، اس میں ہم کر سکتے ہیں۔
اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی زواد کریم ولکم غفور رحیم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يا رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم يدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأن وصلوا وكم أكبر والله يعلم ما تصنعون.